بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورس ٹائٹل اردو، کورس کوڈ 1115۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اردو کے اہم ادباء و شعراء، مختصر تعارف۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ آج کے لیکچر پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچرز کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا کورس ٹائٹل جو اردو ہے، جس کا کورس کوڈ 1115 ہے، اس کے تحت ہمارے نصاب میں 4 یونٹ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 4 یونٹ جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اپنے اس سیمسٹر میں۔ اس سیمسٹر میں 4 یونٹ جو ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں 2 یونٹ جو ہیں وہ میرے خیال میں ہمارا مڈ کا سلیبس ہوگا انشاءاللہ، اور اگلے 2 یونٹ جو ہیں وہ ہم فائنل میں پڑھیں گے۔ پہلا یونٹ جو ہے وہ ہمارا جس کو ہم شروع کر چکے ہیں، جس میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت، جس پر ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی۔ میں نے آپ کو اردو زبان سے بھی پہلے زبان کیا ہے، زبان کی لغوی اور اصطلاحی تفہیم کے ساتھ ساتھ زبان کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اردو زبان کا مختصر تعارف کیا تھا، جس میں ہم نے اردو زبان کے بارے کے مختلف نام آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں جو مشہور ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات، آغاز و ارتقاء کے حوالے سے پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، دکن میں اردو، مختلف ماہرین کے نظریات جو ہیں۔ پنجاب میں اردو سید سلمان ندوی، سندھ میں اردو سید سلمان ندوی، اور پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی، سندھ میں اردو سید سلمان ندوی، اور دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کے جو قابل ذکر نظریات ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، بتایا گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارا اس یونٹ کے باقی موضوعات ہیں، اس یونٹ میں 4 جو ذیلی عنوانات ہیں، ان میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ اردو زبان کے اہم ادیب اور شاعر ہیں، جنہوں نے اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں بے پناہ خدمات سر انجام دیں، جس کی وجہ سے اردو زبان جو ہے وہ اتنی ثروت مند اور اتنی معتبر ہوئی۔ ان میں 10 شخصیات ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جن میں مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مرزا اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، علامہ اقبال، حفیظ جلندری اور فیض احمد فیض شامل ہیں۔ تو یہ شخصیات کے بارے میں جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مولانا سر سید احمد خان اور مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد پر ہوگا۔ شبلی نعمانی اور مولانا محمد حسین آزاد بہت قداور شخصیات ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، شعر و شاعری سے بھی ان کو رغبت تھی۔ آج ہم ان کا جو ہے مختصر سا تعارف کریں گے۔ مختصر اس لیے کہ یہ شخصیات جو ہیں اتنی ماشاءاللہ جس کو کہیں اردو زبان کے لیے اتنی اہم ہیں کہ ان پر ایک لیکچر کیا کئی لیکچر جو ہیں وہ ترتیب دیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مختصر پڑھنا ہے اور پھر 10 شخصیات ہیں، اس لیے میں آپ کو ان کے بارے میں چیدہ جو باتیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان سے آگاہ کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ لیتے جائیے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام شخصیات کے جو بنیادی قوائف ہیں ان سے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ پیپر میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا یونٹ ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ دوسرے یونٹ کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ مباحث جو ہیں وہ زیر بحث رہیں گے۔ اب ان تمام باتوں سے قطع نظر ہم آج کا لیکچر جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے اس میں 2 شخصیات میں نے آپ کو بتایا قابل ذکر ہیں، جن میں مولانا شبلی نعمانی، ہمارا موضوع جو ہے وہ شبلی نعمانی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ شبلی نعمانی جو ہیں وہ
مقاصد تدریس میں اردو کی ترویج و اشاعت میں شامل مصنفین کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تعارف کرواؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوانح قواعد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ان مشہور ادیبوں اور شاعروں کے فن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا. شبلی نعمانی کا سب سے پہلے تعارف حاصل کر لیتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی بہت اہم اور بہت بڑے ادیب جانے جاتے ہیں. شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ اور والدہ کا نام مکیمہ خاتون تھا. اگرچہ مولانا شبلی نعمانی کے بھائی نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی اور وکیل بن کر واپس آئے تھے، لیکن شبلی نعمانی نے روایتی اسلامی تعلیم کو بہتر جانا اور کیونکہ شبلی نعمانی کا تعلق اعظم گڑھ سے تھا اور اس وقت اس گاؤں کے رواج کے مطابق انہوں نے تعلیم و تربیت جو ہے وہ حاصل کی. مولانا شبلی نعمانی کا تعلق اعظم گڑھ کے ہی ایک نعمانی خاندان سے تھا. ضلع جو ہے کا ایک نام نعمان بن ثابت جو ہے وہ تھا. اس کا شجرہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے. ابتدائی تعلیم شبلی نعمانی نے اپنے علاقے سے یعنی کہ اپنے گاؤں سے حاصل کی. مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ تحریک سے اور خصوصاً سر سید احمد خان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے ابتدائی استادوں میں جو ہے وہ اس وقت کے نامور استاد جو ہیں وہ شامل تھے، جن میں مولانا فاروق کا نام قابل ذکر ہے جو ایک بہت بڑے مفکر بھی تھے. انہوں نے اپنی حدیث اور قرآن کی تعلیم بھی اس وقت کے نامور جو استاد تھے ان سے حاصل کی. فقہ پر بھی عبور حاصل کیا. علم بلاغت اور عربی جو ہے انہوں نے مولانا فیض الحسن سے پڑھی. انہوں نے وکالت کا امتحان جو ہے وہ بھی پاس کیا، لیکن اس پیشے سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی. شبلی نعمانی نے تجارت بھی کی مگر زیادہ دیر نہیں، بہت جلد وہ اس سے اکتا گئے. شبلی نعمانی نے 19 سال کی عمر میں سعودی عرب حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر بھی زیادہ تر وقت ان کا جو ہے اسلامی تعلیم، اسلامی تاریخ، فلسفہ اور دیگر علوم پر جو ہے وہ صرف ہوا. انہوں نے یہ تمام تعلیم اس وقت کے مختلف مذہبی اسکالرز سے حاصل کی. 27 سال کی عمر میں علی گڑھ کالج میں سر سید احمد خان جو ہے وہ پروفیسر مقرر ہو گئے اور وہاں انہوں نے فارسی پڑھائی. اچھا، اور انہیں شبلی جو ہے اور شبلی نعمانی جو ہے انہیں علمی اور تحقیقی کاموں کا بہت شوق تھا. انہوں نے پروفیسر آرنلڈ سے اس زمانے میں فرانسیسی سیکھی اور انہیں عربی سکھائی. جب انہیں مصر و شام اور روم کا دورہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے پروفیسر آرنلڈ سے مشورہ لیا اور پھر انہی کتب خانوں سے استفادہ بھی کیا. سر سید احمد خان کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور واپس اعظم آباد آ گئے. سر سید احمد خان کی حیات میں جب آپ علی گڑھ میں تھے تو وہاں آپ نے وہاں سوانح عمریاں بھی لکھنا شروع کی تھیں، لیکن وہ بعد میں نہ آگے بڑھ سکیں. علی گڑھ کی ملازمت چھوڑنے کے بعد آپ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے سیکرٹری جو ہیں وہ رہے. مولانا شبلی نعمانی کی علمی اہمیت ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں پھیل گئی تھی. سلطان عبد المجید
ترکی نے انہیں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے تمغہ مجیدیہ جو ہے اس سے نوازا۔ انگریزی حکومت نے بھی انہیں ان کی خدمات کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شبلی نعمانی راست باز، شیریں گفتار، ملنسار، انسان دوست اور ایک بہت اچھے معلم تھے۔ گویا شبلی نعمانی ایک عمدہ اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ مذہب کے حوالے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ جذباتی تھے، لیکن سر سید احمد خان کی تحریک کے حامی تھے۔ کچھ ان سے سر سید احمد خان سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی اختلافات بھی رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ سر سید احمد خان کی تحریک کا اہم رکن تھے۔ سر سید احمد خان کے قریبی جاننے والوں میں سے تھے شبلی نعمانی، اور شبلی نعمانی جو ہیں انہیں بیک وقت شاعر، نثر نگار، معلم، مورخ، دینی عالم، نقاد، رہنما، سیرت نگار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہی نہیں، شبلی نعمانی اپنے منفرد اور اچھوتے اسلوب کی وجہ سے اپنی پہچان آپ تھے۔ شبلی نعمانی کی تعارف کے لیے یہ تمام باتیں کافی نہیں ہیں۔ اب ان کی ہم علمی اور ادبی خدمات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ادبی خدمات میں شبلی نعمانی کی اہم کتابیں المامون، الفاروق، سیرت نعمان، سیرت النبی، علم الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ مصر و شام و روم، مقالات شبلی، مثنوی صبح امید، دیوان شبلی، مجموعہ کلام اردو۔ یہ شبلی نعمانی کی مشہور تصنیفات ہیں جو کہ ان کی علمی اور ادبی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ المامون، الفاروق اور سیرت نعمان جو ہیں یہ سوانح عمریہ ہیں۔ اسی طرح سفرنامہ مصر و شام و روم جو ہے یہ ان کا سفرنامہ ہے، اور سوانح مولانا روم بھی جو ہے یہ بھی ان کی ایک سوانح عمریہ ہے۔ مقالات شبلی جو ہیں اس میں مقالات شبلی شامل ہیں۔ مثنوی صبح امید جو ہے یہ ان کی ایک طویل مثنوی ہے۔ دیوان شبلی میں ان کی شاعری پر مشتمل چیزیں ہیں۔ اسی طرح مجموعہ کلام اردو میں اردو زبان پر شامل جو ہے وہ کلام ہے۔ شبلی نعمانی جو ہیں اپنی تحریروں میں سادگی، صفائی، پختگی، متانت، اختصار، جوش بیان اور دلکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں عالمانہ شان اور ایک خاص آن بان جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کی خصوصیات کا جائزہ جو ہے وہ ضروری قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلے عالمانہ شان ان کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ شبلی نعمانی جو ہے انہیں اپنے عالم اور فاضل ہونے کا خود بڑا فخر تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے اسلوب میں بھی ایک عالمانہ شان جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ان کی تحریروں کا انداز، جاز و اختصار اور الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ان کی شان کا پتہ دیتا ہے۔ مطلب جس طرح کی وہ عالمانہ شان رکھتے تھے اسی رکھ رکھاؤ کے مطابق جو ہے وہ اپنی تحریروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ جوش بیان، شبلی نعمانی جو ہے وہ بڑے خوش طبع انسان تھے، مطلب خوش طبیعت تھے وہ، اور یہ ان کی تحریروں میں بھی آپ کو جب آپ شبلی نعمانی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز جا بجا نظر آتی ہے کہ کوئی لیڈر یا کوئی رہنما یا کوئی
بڑا ادیب جو ہے وہ اپنی قوم سے کیسے خطاب کرتا ہے، یہ آپ کو شبلی نعمانی کے ہاں نظر آئے گا۔ اجاز و اختصار کسی بھی شاعر اور ادیب کا سب سے اہم خاصہ ہوتا ہے، خصوصیت ہوتا ہے اس کی۔ شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے سر سید کی تفصیل پسندی کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ایگری نہیں کیا تھا، یوں سمجھے کہ اتفاق نہیں کیا تھا۔ وہ اختصار کے قائل تھے اور ہمیشہ مختصر انداز میں بات کرتے تھے، اور علم بیان، علم بدیہی، تشبیہ، استعارہ جو ہے اس پر ان کی مہارت، ان کے اعجاز و اختصار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگلا اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے شعریت۔ شبلی نعمانی نظم و نثر دونوں کا علم رکھتے تھے، عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے عالم تھے۔ آپ کی نثر میں بھی شعریت کا رنگ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ نثر میں الفاظ، محاورات، تراکیب کا انداز جو ہے وہ شبلی کی خوش ذوقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگلا اہم موضوع جو ہے وہ بے ساختگی ہے، وہ جو کہ کسی بھی تحریر کو عمدہ بنا دیتی ہے۔ شبلی نعمانی کی تحریروں میں آپ کو کہیں بھی بناوٹ کا احساس نہیں ہوگا، ان کا اسلوب بے ساختہ ہوتا ہے، برجستہ اسلوب ہوتا ہے۔ یہ شبلی نعمانی کے اسلوب کی اہم خوبی ہے، اہم خوبی تصور کی جاتی ہے۔ طنزیہ انداز اگلا پوائنٹ ہے۔ طنزیہ انداز شبلی نعمانی کے اسلوب کا ایک اور وصف ہے۔ انہوں نے خود کو جمود کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر تعصب پسند جو لوگ تھے ان پر بھی انہوں نے کہیں کہیں جو ہے وہ طنز کیا ہے۔ اس لیے طنزیہ انداز جو ہے وہ ان کے کلام کی ایک اہم خصوصیت بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اسی طرح انداز خطابت جو ہے وہ بھی شبلی نعمانی کی اہم خوبی ہے کہ ان کی تحریروں میں خاص طرح کی خطابت کا انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شعلہ بیان مقرر تقریر کر رہا ہو، اور اکثر آپ جو ہیں شبلی نعمانی جو ہیں وہ قاری کے لیے آپ کی بجائے تم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کا جو انداز بیان ہے یا انداز خطابت ہے اس میں برجستگی اور بے ساختگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو پڑھنے والا ہے وہ یوں محسوس کر رہا ہے جیسے شبلی نعمانی اس سے گفتگو کر رہے ہوں۔ یہ شبلی نعمانی کے کلام کی اہم خصوصیت ہے جو انہیں اپنے وقت کے نامور ادیبوں اور مصنفین میں ممتاز بناتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی کے کلام کے اندر اسلوب بیان کا بہت گہرا تعلق ہے، مطلب اسلوب بیان جو ہے وہ بہت شگفتہ ہے، بہت سادہ ہے۔ شبلی نعمانی اپنے علم و ادب کی وجہ سے، اپنی سوانح عمری، سفر نامے اور اپنی کتابوں کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ زندہ سمجھے جائیں گے۔ انہوں کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ سیرت النبی ہے، جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سیرت النبی شبلی نعمانی نے جو ہے وہ لکھنا شروع کی، اور سیرت النبی پر کام کرتے ہوئے جو ہے 1907 میں کے قریب کی بات ہے کہ انہیں ٹانگ پر گولی لگی، جس سے ان کی جو ہے وہ زخم ہو گیا، کافی گہرا تھا۔ حالات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو گئے، اور پھر ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑا۔ سیرت النبی پر کام جاری تھا اور وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی 2 جلدیں ہی مکمل کر پائے تھے کہ 1914 میں جو ہے وہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جو باقی جو کام ہے وہ ان کے شاگرد جو ہیں، نامی گرامی شاگرد جو ہیں، جنہیں ہم کہیں گے سید سلمان ندوی جو ہیں، انہوں نے مکمل کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔
یوں شبلی نعمانی علمی اور ادبی دنیا میں اپنا آپ کو منوا کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن اپنا نام جو ہے وہ چھوڑ گئے، جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اگلی ہماری جو اہم شخصیت ہے جس پر ہم بات کریں گے، شبلی نعمانی کی تصنیفات کا جائزہ لینے کے بعد ان کی علمی اور ادبی خدمات اور ان کے کلام کی چیدہ خصوصیات جو ہم نے آج دیکھی، ہم محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ محمد حسین آزاد چوتھے بڑے نصاب میں شامل چوتھے بڑے ادیب ہیں۔ سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی کے بعد چوتھی بڑی اگلی ہماری شخصیت جو ہے وہ محمد حسین آزاد ہے۔ محمد حسین آزاد کا تعارف قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطاب، ادبی خدمات اور وفات پر ہم بات کرتے ہیں۔ تعارف میں سب سے پہلے محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 10 جون 1830 کو پیدا ہوئے۔ اردو زبان کے مشہور ادیب اور شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے اور پھر بعد میں اپنے دوست سے جو ہے وہ قصبِ فیض کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش دہلی میں بروز جمعرات کو جو ہے 10 جون 1830 کو جو ہے وہ ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام میر محمد باقر تھا، جنہوں نے 1837 میں دلی سے پہلا اخبار جس کا نام اردو اخبار تھا وہ نکالا تھا۔ تو اس وجہ سے آزاد جو ہے وہ علمی اور ادبی حلقوں میں اپنا نام جو ہے وہ بہت معتبر سمجھتے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ بہت فخر سے لیتے تھے کہ میرے والد جو ہیں وہ اپنے وقت کے مشہور ادیب رہ چکے ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اردو کا پہلا اخبار جو ہے وہ جاری کیا تھا، جس کا نام اردو اخبار تھا۔ 1854 میں محمد حسین آزاد نے بھی ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ رسالے میں شرکت اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے غدر اور جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزوں کے خلاف بھی محمد حسین آزاد نے بہت سارے مضامین لکھے جو کہ بعد میں شائع بھی ہوتے رہے، مگر انگریزوں کے خلاف بغاوت مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ اس کام کے بعد ان کے جو والد ہیں مولانا باقر جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں گولی مار دی گئی۔ محمد حسین آزاد جان بچا کر روپوش ہو گئے، اور آخر میں انہوں نے اس تمام حالات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ سیاست سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ محمد حسین آزاد بعد میں اپنے تمام خاندان کو لے کر سیاست کو چھوڑتے ہوئے لکھنؤ پہنچے، اور یہاں انہوں نے تلاش معاش میں کئی سال جو ہے وہ ضائع کیے۔ کئی سال محمد حسین آزاد مارے پھرتے رہے، نوکری کی تلاش کرتے رہے، اور بالآخر 1864 میں جو ہے وہ لاہور چلے آئے، جہاں جو ہے مولوی رجب علی جو ہیں انہوں نے ان کی سفارش کی، اور ایک انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے انہیں 15 روپے ماہوار پر جو ہے وہ ملازم رکھ لیا گیا۔ محمد حسین آزاد اس بات پر خوش تھے۔ جب اس وقت کے جو استاد تھے، اس وقت کے جو سرپرست تھے، انہیں ان کی قابلیت کا، ان کی صلاحیتوں کا علم ہوا، تو انہوں نے
انہیں سرکاری اخبار میں نائب مقرر کر دیا۔ یہ اخبار جو تھا تعلیق پنجاب کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوتا تھا، جس کو بند کر دیا گیا بعد میں، اور پھر یہ جو ہے پنجاب میگزین کے نام سے نکلنا شروع ہوا۔ 1865 میں یہ دوبارہ جو ہے کابل چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بخارا کا سفر بھی کیا۔ دوسرا سفر انہوں نے 1883 میں کیا تھا، 83 میں، جہاں پہ انہوں نے جدید فارسی علوم جو ہے وہ سیکھنے کی غرض سے کیا، اور جدید فارسی علوم سیکھے بھی، اور انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد جو ہے وہ ان کے وہاں سے واپسی کے بعد رکھی گئی تھی۔ انہوں نے انجمن پنجاب میں حالی جو ہے انجمن پنجاب کے ایک سرگرم رکن تھے، اور اسی وجہ سے حالی جو ہے انہوں نے انجمن پنجاب میں بہت ذوق و شوق سے حصہ لیا۔ جو انجمن پنجاب میں شاعر شامل تھے ان میں آزاد اور حالی جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اخلاقی اور نیچرل نظمیں جو ہیں وہ بھی لکھی، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے بعد میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ جو محمد حسین آزاد کا سب سے اہم جو اعزاز ہے، یا جو ان کا جو اہم ان کی شخصیت سے وابستہ، وہ 1887 میں انہیں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر جو ہے وہ شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ان کی ادبی خدمات پر بات کر لیتے ہیں۔ ادبی خدمات میں سب سے پہلے جو کتابیں ہیں محمد حسین آزاد کی، ان میں آب حیات شامل ہے، جس کا میں ذکر آپ کو حالی کے ریفرنس میں بھی کر چکی ہوں۔ آب حیات ایک تذکرہ ہے جس میں انہوں نے مختلف شاعروں کے سوانح قوائف اکٹھے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تنقید کی اولین جھلکیاں جو ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جو کہ 1880 میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی مضامین پر بڑی عمدہ کتاب ہے، جو کہ مختلف یونیورسٹیوں کالجوں میں ایم اے اردو کے نصاب میں شامل رہی ہے۔ اسلوب کے حوالے سے ایک عمدہ کتاب ہے نرنگ خیال، جس میں ان کے مضامین شامل ہیں، جو کہ اردو اسالیب نثر پر عمدہ کتاب ہے۔ اردو کے ابتدائی اسالیب جو ہیں اس کے نمونے نرنگ خیال میں بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی اہم کتاب جو ہے، تصنیف جو ہے، وہ محمد حسین آزاد کی سخندان فارس ہے۔ سخندان فارس جو ہے وہ آب حیات نرنگ خیال 1880 میں غالباً شائع ہوتی ہیں، اور سخندان فارس 1887 میں منظر عام پر آئی۔ اسی طرح سے اگلی اہم کتاب قصص الہند ہے، جس میں ہند کا تذکرہ جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلا ان کا جو ہے وہ سفر نامہ ہے سیر ایران کے نام سے، اور پھر اگلی اہم کتاب جو ہے وہ دربار اکبری ہے آزاد کی، اور نظم آزاد جو ہے یہ بھی ایک محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ آزاد بھی ایک اہم کتاب ہے۔ دیوان ذوق بھی انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ جانورستان، میں ادھر اسکپ کر گئی ہوں، جانورستان بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ دیوان ذوق انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ اس کے علاوہ لغت آزاد بھی ہے، ایک لغت پر ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع القواعد بھی محمد حسین آزاد کی قواعد پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ نگارستان فارس بھی محمد حسین آزاد کی اہم کتاب ہے، اور فلسفہ الیہات بھی محمد حسین آزاد کی ہی کتاب ہے۔ لگ بھگ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 14-15 کتابوں کے جو خالق ہیں، تخلیق کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کچھ اور ایسی کتابیں بھی ہیں جو شائع نہ ہو سکیں۔ محمد
محمد حسین آزاد کی وجہ شہرت جو ہے وہ سب سے اہم کتاب جو ہے وہ آب حیات، جسے تنقید کا نقش اول سمجھا جاتا ہے، اردو تنقید پر پہلی اولین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری، تذکرہ آزاد، دیوان ذوق، لغت آزاد اور جامع القواعد بھی اہم کتابیں ہیں، اہم تصنیفات ہیں۔ محمد حسین آزاد کی وفات جو ہے وہ ذہنی توازن یا جو کہیں دماغی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ عمر کے آخری ایام میں محمد حسین آزاد میں جنون کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ان کی عمر جو ہے ان کی حالت جو ہے 1890 میں میرے خیال میں جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اب یہ حالت جو ہے ان کی موت کی وجہ بنی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک وہ اسی کیفیت میں رہے، اور 22 جنوری 1910 کو جو ہے محمد حسین آزاد وفات پا گئے۔ انہیں لاہور میں جو ہے گام شاہ کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا جو مطلب مزار ہے، مقبرہ ہے، وہ اسی مقام پر ہے۔ محمد حسین آزاد ایک اہم شخصیت تھے، اور ان کے کلام اور ان کی تصنیفات میں ان کی شخصیت کی جھلک نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کے لیے کافی بھاگ دوڑ کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی آسودہ حال نہیں تھی، حالانکہ ان کا جو تعلیمی اور ماحول جو تھا وہ بہت اچھا تھا۔ تعلیمی بچپن بھی ان کا اچھا گزرا، والد کی سرپرستی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے کئی نشیب و فراز جو ہیں وہ محمد حسین آزاد کی زندگی میں آئے، جس کا ان کی علمی اور ادبی خدمات پر کچھ عرصے تک اثر پڑا، لیکن بعد ازاں انہوں نے جلدی ہی اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ مجموعی طور پر آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 شخصیات کے بارے میں پڑھا، سید احمد خان رحمۃ اللہ اور محمد حسین آزاد۔ تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے بریف کر دیتی ہوں۔ سید احمد خان کا پورا نام سید احمد تقوی تھا، ان کے والد کا نام میر محمد متقی تھا، اور یہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کے دادا سید ہادی جو ہے وہ اپنے وقت کے بہت مشہور ادیب تھے، بہت مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے علم فقہ، علم ریاضی اور وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں صرف و نحو، فلسفہ، ریاضی، طب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے عدالتی کام بھی سیکھا، اور 1837 میں یہ آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی بھی جو ہے وہ فرائض سنبھالتے رہے۔ 1841 میں انہوں نے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہونے کی بنا پر باقاعدہ امتحان پاس کیا اور جج ہو گئے۔ اسی طرح اگلی اہم شخصیت جو تھی وہ ہماری تھی
مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، 9 برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش جو ہے وہ ان کے بھائی نے کی، اور انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق قرآن پاک حفظ کیا اور عربی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حالی کا بچپن کا زمانہ جو ہے وہ ہندوستان کی تہذیب و معاشرت کے انتہائی زوال کا زمانہ ہے، اس لیے انہوں نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ ملازمت کے سلسلے میں بھی انہیں کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ بعد میں یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد بھی مقرر ہوئے، پھر لاہور چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے باقاعدہ شعر و شاعری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور انجمن پنجاب میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ آزاد سے بھی ہوئی۔ اگلی اہم شخصیت ہماری شبلی نعمانی کو ہم نے پڑھا۔ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ شبلی نعمانی کے بھائی اس وقت انگلینڈ میں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، لیکن شبلی نعمانی نے اس وقت کے دستور کے مطابق روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ ان کا تعلق جو ہے وہ اعظم گڑھ کے نعمانی خاندان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے اعظم گڑھ سے ہی حاصل کی۔ شبلی نعمانی علی گڑھ اور سر سید احمد خان سے بہت متاثر تھے، اور یہیں پر انہوں نے ان سے جو ہے وہ وابستگی اختیار کر لی۔ بعد میں علی گڑھ کی ملازمت چھوڑ کر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے سیکٹری مقرر ہو گئے۔ شبلی نعمانی راست باز، شیریں گفتار، ملن نثار، انسان دوست اور ایک بہت اچھے معلم اور عمدہ شخصیت کے مالک تھے۔ مذہب کے معاملے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کچھ جذباتی تھے، لیکن سر سید کی تحریک کے بھی حامی تھے۔ کچھ مذہبی اختلافات ضرور رکھتے تھے، لیکن تحریک کا ایک اہم رکن تھے۔ شبلی نعمانی کے تعارف کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ ایک عمدہ شاعر، نثر نگار، معلم، مورخ، دینی عالم، نقاد، رہنما، سیرت نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی تصنیفات میں المامون، الفاروق، سیرت النعمان اور سیرت النبی، جس کی اہمیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، علم الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ مصر و شام و روم، مقالات شبلی، مثنوی صبح امید، دیوان شبلی اور مجموعہ کلام اردو شامل ہیں۔ اور آخری ہماری جو لیکچر کا اہم جو شخصیت تھی وہ محمد حسین آزاد ہیں۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو پیدا ہوئے، اردو زبان کے مشہور ادیب ہیں۔ ان کے والد کا نام محمد باقر تھا، جو 1837 میں جو ہے دلی میں پہلا اخبار نکالنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، جس اخبار کا نام اردو اخبار تھا۔ محمد حسین آزاد کے والد سیاست سے دلچسپی رکھتے تھے، لیکن بعد میں چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور گولی مار دی گئی۔ محمد حسین آزاد جان بچا کر جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور بعد میں سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر انہوں نے باقاعدہ علم و ادب کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی مشہور تصنیفات میں آب حیات، نئے رنگ خیال، سخندان فارس، قصص الہند، سیر ایران، دربار اکبری، نظم آزاد، تذکرہ آزاد، دیوان ذوق، لغت آزاد، جامع القواعد، نگارستان فارس شامل ہیں۔ محمد حسین آزاد نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد کے طور پر بھی کام کیا۔ انہیں 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ محمد حسین آزاد کو مولوی رجب علی کی سفارش پر جو ہے وہ ملازمت دی گئی تھی۔ انہیں ملازمت کی اس وقت ضرورت تھی۔ بعد میں انہیں سرکاری اخبار میں بھی ملازم رکھا گیا اور انہوں نے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ محمد حسین آزاد نے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا۔
بعد میں دماغی تھکاوٹ اور جوان بیٹی کی بے وقت موت کی وجہ سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور جنون کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونا جب شروع ہوئے تو ان کی حالت بگڑ گئی اور یہ حالت جو ہے ان کی آخری ایام تک رہی، زندگی کے آخری ایام تک رہی۔ 22 جنوری 1910 کو جو ہے یہ وفات پا گئے۔ ان کا مرکز جو ہے وہ لاہور کربلا گاہ میں شامل ہے۔ ان تمام موضوعات یا ان تمام شخصیات کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو مجوزہ کتب کی فہرست دی گئی ہے، ان کے علاوہ آپ شخصیات پر اور بھی کتابیں دستیاب ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شخصیات پر باقاعدہ الگ سے فن اور شخصیات پر آپ کو محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی اور نذیر احمد، جتنی بھی شخصیات آپ کے نصاب میں شامل ہیں کتابیں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔